11 پریشانیوں کا ایک حل۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 جو اہم انعامات ہیں ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے استغفار کی بدولت۔ استغفار کے فضائل ہیں نا۔ نمبر 1 جو حل ہے نا استغفار کا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت، استغفار کی دوسری فضیلت، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ استغفار کی تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اس کو۔ پانچویں فضیلت، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چھٹی فضیلت استغفار کی، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ ساتویں فضیلت، بستی پر آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جائیں گے۔ آٹھویں فضیلت، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ نویں فضیلت، ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ 10ویں فضیلت،
دعائیں قبول ہوں گی۔ 11ویں فضیلت، بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 جو اہم انعامات ہیں ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے استغفار کی بدولت۔ استغفار کے فضائل ہیں نا۔ نمبر 1 جو حل ہے نا استغفار کا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت، استغفار کی دوسری فضیلت، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ استغفار کی تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اس کو۔ پانچویں فضیلت، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چھٹی فضیلت استغفار کی، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ ساتویں فضیلت، بستی پر آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے
تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جائیں گے۔ 8ویں فضیلت، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ 9ویں فضیلت، ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ 10ویں فضیلت، دعائیں قبول ہوں گی۔ 11ویں فضیلت، بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔